والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اپنی آنکھوں اپنی زندگی میں دو طرح کی محبتیں دیکھتا ہے. ایک باپ کی محبت اور دوسرا ماں کی محبت. باپ کی محبت والد اپنے بچے سے پیار بھی کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے, مگر اس کو سختی بھی کرتا ہے تاکہ بچے کی تربیت اچھی ہو, بچہ بری عادات میں نہ پڑے, بچہ تعلیم حاصل کرے اور اچھی صفات کو اپنائے. اسی لیے بچہ باپ سے ڈرتا بھی ہے, گو کہ باپ سے محبت بھی بہت ملتی ہے. یہ محبت کا ایک انداز ہے. اور دوسرا انداز ہے ماں کی محبت. ماں کی محبت فقط محبت ہوتی ہے, اس میں نرمی ہوتی ہے, اپنائیت ہوتی ہے. چنانچہ کئی دفعہ ماں زیادہ ملنے سے بچہ بگڑ بھی جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ماں کی محبت نے بچے کو بگاڑ دیا. ماں بچے پہ قربان ہوتی ہے, یہاں تک کہ چھوٹا بچہ اگر ماں کے منہ پہ تھپڑ بھی لگا دے تو ماں جواب میں اس کو تھپڑ مارنے کی بجائے اس کے ہاتھ کو چوٹ سمجھتی ہے کہ یہ نادان ہے, چھوٹا ہے, اس نے ایسی حرکت کر لی. وہ بچے سے ناراض نہیں ہوتی. بچے کو یقین ہوتا ہے کہ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے. تو ایک انداز ہے باپ کی محبت کا, ایک انداز ہے ماں کی. باپ کی محبت میں رحمانیت غالب ہوتی ہے, شفقت بھی ہے, محبت بھی ہے, مگر تربیت کا بھی خیال ہے. اور ماں کی محبت میں رحیمیت غالب ہوتی ہے. چنانچہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, نیک ہو یا بد ہو, اچھا ہو یا برا ہو. وہ کہتی ہے میں کیا کروں, یہ بچے کے مقدر تھے کہ وہ جیسا بنا, مگر میرا تو بیٹا ہے, مجھے تو پیارا لگتا ہے. تو یہ محبت کے دو انداز ہیں, ایک والد کی محبت, والد کی محبت. اگر اس کو اور ذرا مختصر کریں تو باپ کی محبت میں جلال ہوتا ہے, ماں کی محبت میں جمال ہوتا ہے. جس طرح بچہ یہ دو طرح کی محبتیں دیکھتا ہے, مومن بھی اپنی زندگی میں دو طرح کی محبتیں دیکھتا ہے. ایک محبت اس کو مکہ مکرمہ میں نظر آتی ہے, مگر اس محبت میں جلال, اللہ کی عظمت, اللہ کی کبریائی. جب مکہ مکرمہ آتا ہے تو یہاں پر تجلیات ذاتیہ وارد ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ حیرت کے مقام میں چلا جاتا ہے. اللہ کی حیبت اس کے دل پہ آ جاتی ہے, اللہ کا خوف اس کے دل پہ آ جاتا ہے, خشیت دل پہ آ جاتی ہے. یہ بھی محبت کا انداز ہے. اور محبت کا دوسرا انداز ہے نبی علیہ السلام کی محبت, جو مدینہ طیبہ میں انسان محسوس کرتا ہے. وہ جمال کی محبت, اس میں نبی علیہ السلام سے قلبی تعلق محسوس ہوتا ہے, بالکل جیسے ماں کی گود میں آ کے بچہ کو سکون ہو جاتا ہے, انسان مدینہ طیبہ جا کے اس طرح کو سکون ہو جاتا ہے. دنیا میں یہ دو ہی شہر ہیں جو انوکھے ہیں,
مکہ دینی از توحید نور یسرف از حبیب اللہ ظہور کرین دو شہر ایمان را ندیدے تیری دیگر دری دنیا رسیدے کہ میں مکہ میں اللہ کی توحید کا نور دیکھتا ہوں اور مدینہ میں نبی شام کا ضرور دیکھتا ہوں. اے دوست اگر تم نے ان دو شہروں کو ایمان کے ساتھ نہ دیکھا پھر تم نے بلا دنیا میں آ کے دیکھا ہی کیا ہے. ان دونوں شہروں کا اپنا اپنا رنگ ہے. چنانچہ ایک شہر خلیل ہے اور دوسرا شہر حبیب. مکہ مکرمہ شہر کو اللہ کے خلیل نے آباد کیا اور مدینہ منورہ شہر کو اللہ کے حبیب نے منور فرمایا. مکہ مکرمہ میں نبی اسلام کے آبا مدفون ہیں اور مدینہ طیبہ میں اللہ کے حبیب سے خود مدفون. ایک شہر مکہ مکرمہ سے اسلام کی ابتدا ہوئی اور دوسرا شہر مکہ مدینہ وہاں پر اسلام کی انتہا. یہ دونوں عجیب منور شہر ہیں. اس لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ الفاظ بھی جو ساتھ لگائے گئے ان میں بھی کوئی حقیقت موجود ہے. اب آپ حضرات نے مکہ مکرمہ میں تو کچھ وقت گزار لیا، حج بھی کیا، طواف بھی کیے، سعی بھی کی، تو مکہ مکرمہ کے انوار و تجلیات سے اپنے نصیب کے مطابق حصہ پا لیا. اب کل مدینہ طیبہ روان کیا. وہاں کا ذرا انداز مختلف ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہیں. یعنی یہ نہیں کہ جی وہ صرف اللہ کے محبوب ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر خالق کے بھی محبوب ہیں، مخلوق کے بھی محبوب ہیں. وہ محبوب کل جہاں ہیں، سارے جہان کے محبوب ہیں. آپ غور کریں تو مخلوق میں 4 طرح کی مخلوق ہے: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. یہ 4 طرح کی مخلوق ہوتی ہے. اللہ کے چاروں کے محبوب. جمادات کہتے ہیں پتھر کو، پہاڑ کو. نبی اسلام پہاڑ کے بھی محبوب. چنانچہ حدیث پاک ہے کہ جب نبی اسلام حجۃ الوداع کے بعد واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے، جبل احد پہ نظر پڑی تو نبی اسلام نے فرمایا احد جبل یحب نعظم. احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو پہاڑ بھی نبی اسلام سے محبت کرتا تھا. چنانچہ نبی اسلام جب مکہ مکرمہ میں صدیق اکبر کے گھر تشریف لاتے تھے تو ان کے گھر میں 2 پتھر تھے. ایک پتھر جیسے ہی نبی اسلام کو دیکھتا تھا تو وہ سلام کیا کرتا تھا، اور دوسرے پتھر پر نبی اسلام ٹیک لگایا کرتے تھے. تو ایک کا نام تھا متکلم اور دوسرے کا نام تھا متقا، تقیہ. تو یہ 2 پتھر نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یوں اظہار کیا کرتے. تو جمادات کو بھی نبی علیہ السلام سے محبت. پھر اس کے بعد نباتات کہتے ہیں درختوں کو. درختوں کو بھی محبت. چنانچہ نبی علیہ السلام جس راستے پہ تشریف لے جاتے درختوں کی ٹہنیاں جھک جاتی تھی، شاخیں جھکتی تھیں اور وہ درخت نبی اسلام کو سلام کیا کرتے تھے. تو درختوں کے بھی محبوب، نباتات کے بھی محبوب. مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ نبی اسلام جب مسجد نبوی میں جمعے کو خطبہ دیتے تھے تو کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. حضرت تمیم داری اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے ایک ممبر بنا کر نبی اسلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا. تو نبی خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب نبی اسلام خطبہ دے رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جیسے کوئی بچہ روتا ہے، بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی یہ آواز آ کہاں رہی ہے، کوئی بچہ تو موجود نہیں تھا. نبی اسلام نے بھی وہ آواز سنی.
چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے آ کر اس تنے کو اپنا مبارک ہاتھ لگایا. وہ تنا نبی اسلام کی جدائی میں رو رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اب تو ممبر بن گیا تو اب مجھے آپ کی جدائی برداشت کرنی چاہیے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس طرح چھوٹا بچہ سسکیاں لیتے لیتے چپ ہوتا ہے، وہ کھجور کا تنا اس طرح سسکیاں لیتے لیتے چپ ہو گیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جمادات کے بھی محبوب، نباتات کے بھی محبوب. پھر اس کے بعد حیوانات ہیں، جانور. نبی اسلام سے جانور بھی محبت کرواتے تھے. چنانچہ حدیث پاک ہے جب حجۃ الوداع میں نبی اسلام نے اونٹوں کی قربانی دینی تھی تو 63 اونٹ لائے گئے. 9 اونٹ کا گروپ لایا جاتا تھا تاکہ ایک وقت میں ان کو ذبح کیا جائے. تو جب وہ 9 اونٹ سامنے آتے اور نبی اسلام کے چہرے انور پر نظر ان کی پڑتی تھی تو وہ اپنی گردنوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے. ہر اونٹ چاہتا تھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قربانی کے لیے پہلے مجھے قبول کر دیں. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائیں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قبول کیجیے قربانی والے. تو اونٹ محبت کا اظہار کرتے تھے. چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو آپ کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، اس پر نبی علیہ السلام نے حج ادا فرمایا تھا. اس کو نبی علیہ السلام کی جدائی کا بہت غم ہوا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا. صحابہ کرام چارہ لاتے تھے، اس کو ڈالتے تھے کہ یہ کھائے، اور وہ ایسے ہی بیٹھی رہتی تھی، چارہ کھاتی نہیں تھی. جب بار بار اس کو کھانے پہ مجبور کیا گیا تو وہ مدینہ طیبہ سے یعنی گھروں کے قریب سے اٹھی اور پھر وہاں بقیع غرقد یعنی جہاں جنت البقیع ہے یہاں درخت ہوتے تھے کیکر کے، تو وہ یہاں آ کر بیٹھ گئی اور پھر بقیہ وقت اس نے زندگی کا یہاں گزارا. نبی اسلام کے پردہ فرمانے کے چند ماہ بعد تک وہ رہی، مگر چونکہ نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی اس لیے تھوڑے عرصے بعد وہ بھی دنیا سے چلی گئی. تو نبی علیہ السلام سے جانور بھی محبت کرتے تھے. مشہور واقعہ ہے حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ. جوان العمر تھی، بکریاں چراتی تھی. ایک دن ماں نے اسے کہا بیٹی آج تو بہت دیر ہو گئی، سورج جی اوپر آ گیا، تم بکریاں لے کر گئی نہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ان کے پیچھے بھاگتی ہوں، ان کو سنبھالتی ہوں، میں تھک جاتی ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے، کوئی میری ہیلپ کرے گا تو میں جاؤں گی، میں اکیلی نہیں یہ کام کر سکتی. ماں نے کہا بیٹی تمہارا باپ بھی بوڑھا ہے اور میں بھی بوڑھی ہوں، بیمار ہوں، تو ہم تو بکریاں نہیں چرا سکتے، نہ ان کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں، گھر میں جوان تم ہی ہو تو یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا. تو بیٹی نے کہا اچھا اماں میں بکریاں چرانے تو جاؤں گی لیکن میرے ساتھ یہ میرے بھائی محمد کو بھیج دیجیے. وہ چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا تھا، چلنا بھی نہیں جانتا تھا، اتنا چھوٹا تھا، اس کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. ماں نے کہا بیٹی تم بھائی کو سنبھالو گی یا بکریوں کو سنبھالو گی؟ تو شیما نے جواب دیا کہ اگر بھائی ساتھ ہوگا تو بکریوں کو سنبھال لوں گی، اگر نہیں ہوگا تو بکریاں میں نہیں سنبھال سکتی. تو ماں نے کہا بیٹا تمہاری بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم مجھے بات سمجھاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ تو شیما نے بتایا کہ اماں ایک دفعہ میں بھائی کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی بکریاں چرانے کے لیے. میں نے اس کے 3 باتیں بڑی عجیب دیکھی تھی. پہلی بات، میں جہاں ہوتی تھی ایک بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ کر رہا ہوتا تھا. مجھے پورا دن دھوپ میں نہیں دوڑنا پڑا، میں چھاؤں میں رہی، پہلی بات. اور دوسری بات کہ میں نے دیکھا ایک راہب گزرا تو اس نے میرے بھائی کو دیکھا اور میرے بھائی کی بڑی تعریفیں کی کہ یہ بڑا ہو کر بڑا اونچا انسان بنے گا. تو مجھے اپنے بھائی کی تعریف نیک لوگوں کی زبان سے اچھی لگی. اور ہمیں تیسری بات یہ
کہ میں بھائی کو لے کر گئی بکریاں چرانے کے لیے. جب چراگاہ میں پہنچی تو بکریاں گھاس چرنے لگیں. میں بھائی کو لے کر ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئی. میں نے دیکھا کہ بکریوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا اور جہاں پر میں بیٹھی تھی یہ ساری بکریاں میرے گرد آ کر خود بخود بیٹھ گئیں. پھر اس کے بعد باقی وقت میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی, میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ جمال عطا کیا تھا کہ جانور بھی آپ کے چہرے انور کو تکتے تھے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جمادات کے بھی محبوب, نباتات کے بھی محبوب, حیوانات کے بھی محبوب اور انسانوں کے بھی محبوب. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری جماعت ہے وہ اس شاخ کی جماعت ہے, سارے کے سارے نبی اسلام سے محبت کرنے والے. جس کے حالات سے زندگی پڑھ کے دیکھو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ واقعی یہ تو بہت بڑے عاشق تھے نبی اسلام. ان تمام اشاعت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات لے گئے, سب سے آگے نکل گئے. عشق رسول میں انہوں نے دوسرے سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا. ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ نبی اسلام سے قربان کر دیا. ایک مرتبہ نبی اسلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں تمہاری دنیا میں سے پسند ہیں. حبب الی من دنیاکم ثلاث, تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک نماز پڑھنا, دوسرا نیک بیوی اور تیسرا خوشبو استعمال کرنا. یہ 3 چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں. جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر فوراً کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے وسلم مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں. ابو بکر بتاؤ کون سی 3 چیزیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا, یہ چیز مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے, آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا. اور دوسری بات آپ پر اپنے مال کو خرچ کرنا. اور تیسری بات کہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں آپ کی بیوی ہے, یعنی اولاد کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرنا. اب بتائیں یہ تو کوئی عاشق کی بات کر سکتا ہے نا, آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا, آپ پر اپنا مال لٹا دینا اور اولاد کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرنا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق عنہ کے دروازے پر پہنچے. جیسے ہی دروازے پر پہنچے ابو بکر صدیق عنہ نے فوراً دروازہ کھول دیا. تو نبی اسلام بڑے حیران, ابو بکر تم جاگ رہے تھے یا میرے آنے پر جاگے؟ ابو بکر صدیق عنہ نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دنوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا جائے گا, اور یہ بھی میرے دل میں توقع تھی کہ آپ مجھے اپنے لیے خدمت کے طور پہ قبول فرمائیں گے. جس دن سے ابو بکر کو یہ خیال آیا ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا. ایسا نہ ہو آپ دروازے میں تشریف لائیں اور آپ کو دروازہ کھلنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا. اور پھر وہاں سے ابو بکر صدیق عنہ نبی اسلام کے ساتھ آگے رفیق کے سفر بنے ہجرت کے سفر میں. اور عجیب بات کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پورے راستے میں خوب آرام پہنچایا. جب گھر سے چلنے لگے تو انہوں نے بیوی کا ذمہ لگایا کہ نبی علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کر دینا. اپنی بیٹی اسماء کے ذمہ لگایا تم چھوٹی ہو لہذا تم کھانا لے کے ہمیں فلاں جگہ غار ثور میں پہنچا دینا. اپنے بیٹے عبد الرحمان سے فرمایا کہ سارا دن قریش مکہ کی باتیں سننا اور رات کے وقت آ کے ہمیں بتا دینا کہ قریش مکہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں. اور اپنے غلام ظفیرہ سے کہا کہ تم بکریاں چرانے کے بہانے فلاں جگہ پر ہمیں دودھ پلا دینا. یعنی خود بھی ساتھ ہیں اور گھر کے ہر فرد کو نبی اسلام کی خدمت پر متعین کر دیا. چنانچہ جب غار ثور پہنچے تو صدیق اکبر عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تھوڑی دیر رک جائیے, میں پہلے غیر غار میں داخل ہو کے دیکھ لوں کہ کوئی نقصان دینے والی چیز ہے, کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے. چنانچہ وہ صدیق عنہ اندر داخل ہوئے
کچھ جگہوں پہ سوراخ تھے، تو صدیق اکبر نے روڑے اٹھا کے پتھر اٹھا کے ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ ایسا تھا جس کے لیے پتھر نہیں تھا، تو صدیق اکبر نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو تو میں اپنے پاؤں سے بھی بند کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ ابو صدیق نے وہاں جا کر بیٹھ گئے اور نبی علیہ السلام کو بلایا اور پھر اپنی گود کو پیش کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس گود کو تکیہ بنا لیجئے اور آپ لیٹ جائیے، آرام فرما لیجئے۔ نبی علیہ السلام رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ چنانچہ صدیق اکبر وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کی گود میں نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ ہے، مبارک سر ہے۔ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور اب کو صدیق لانو نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ آج دنیا تمنا کرتی ہے کہ ہمیں محبوب کے ساتھ خلوت کا وقت مل جائے، کہتے ہیں ہم ہی ہم ہوں، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو، ہم ہی ہم ہوں، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو۔ اور یہ سعادت صدیق اکبر کو ملی کہ غار ثور میں وہ تھے اور 3 دن رات کا وقت تھا اور نبی علیہ السلام کا چہرہ انور سامنے تھا اور صدیق اکبر نبی علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں۔ آج کا عاشق جب کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں نا تو اس کو کتاب کے الفاظ نظر نہیں آتے، کہتا ہے کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کو کتاب پر بھی محبوب کا چہرہ بنا نظر آتا ہے۔ تو آج کے عاشق کے سامنے تو کتاب محبوب کا چہرہ بنتی ہے۔ صدیق اکبر وہ خوش نصیب عاشق ہیں کہ جن کے سامنے محبوب کا چہرہ انور خود موجود ہے اور وہ نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک عالم کتاب میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر جب میں غار ثور کا تصور کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک قاری ہیں اور آپ کی گود میں نبی علیہ السلام کا جو چہرہ انور ہے وہ قرآن مجید کی مانند ہے، اور ابو بکر آپ اس قاری کی مانند قرآن کی تلاوت بیٹھے کر رہے ہیں۔ آپ اس کی تلاوت بیٹھے کر رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے مجھے۔ تو واقعی دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا، ایک طرف حسن رسول ہے اور دوسری طرف عشق صدیق ہے، دونوں کی انتہا، اس حسن کی بھی کوئی انتہا نہیں اور اس عشق کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ عجیب منظر تھا، حسن اور عشق کو ایک جگہ اگر دیکھا ہے تو ابوبکر صدیق نے دیکھا۔ نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر کیا انوارات تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی یوسف کو اللہ نے سبی بنایا، سبی کہتے ہیں گورے چٹے کو، وائٹ رنگ جس کا ہو اس کو سبی کہتے ہیں، اور فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے ملی بنایا، ملاحت ہے چہرے کو کہتے ہیں۔ ملاحت سے کیا مراد کہ ایسا چہرہ کہ جس کی طرف انسان ایک نظر ڈالے تو نظر ہٹانے کو دل نہ چاہے، بار بار دیکھنے کو دل چاہے، اس کو نمکین چہرہ کہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام شبیہ تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملی، دونوں حسین تھے، مگر دونوں کے حسن میں فرق یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر جمتی نہیں تھی اور نبی علیہ السلام کے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں تھی۔ اب وہ چہرے انور کہ جس سے انسان کی نظر ہی نہ ہٹتی ہو، وہ 3 دن رات ابوبکر صدیق لانو کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے کہ ابوبکر صدیق لانو نے کیا مزے پائے ہوں گے۔ اس لیے تو عمر لانو فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ ایک سودا کروں کہ تو عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کو لے لے اور غار ثور کی ایک رات کے اجر کو مجھے دے دے، میں یہ سودا کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ صدیق اکبر اس طرح بیٹھے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اس دوران یہ ہوا کہ صدیق اکبر نے جہاں پاؤں رکھا ہوا تھا نا، اس سوراخ میں کوئی کیڑا تھا جس نے پاؤں کو ڈسا، تکلیف ہوئی، اور تکلیف جب ہوتی ہے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ تو صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو گرا اور نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر گرا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی
آپ نے فرمایا ما یبکی کا یا ابو بکر، اے ابو بکر تو کیوں رو رہا ہے؟ تو تیری گود میں رحمت للعالمین کا مبارک سر ہے، سید الکونین کا مبارک سر ہے، اور تو پھر بیٹھا رو رہا ہے۔ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تکلیف دینے والا کیڑا تھا جس نے کاٹا اور اس کی وجہ سے بے اختیار میری آنکھ سے آنسو گر۔ اس پر بھی کسی شاعر نے عجیب شعر لکھا، اس نے کہا کہ آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ یہ نبی اسلام کا چہرہ تو گلاب کے مانند تھا، اور صدیق اکبر کا آنسو وہ شبنم لگتا ہے جو اس گلاب کے اوپر آ کر گرا۔ تو یہ 3 دن رات ایسے تھے کہ وہ صدیق اکبر بیٹھے نبی اسلام کے چہرے کا دیدار کر رہے تھے۔ یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کا قرآن انہوں نے اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ صدیق اکبر جب بخار سور سے نکلے تو مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ اب نبی اسلام نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر یہ کیا معاملہ ہے؟ تم کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ عرض کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، مجھے دل میں وہم ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ نہ کر دے تو میں خود آگے آ جاتا ہوں، پھر دل میں آتا ہے کہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر ہوتا ہے کہ دائیں سے حملہ نہ کرے تو میں دائیں آ جاتا ہوں، پھر بائیں سے حملہ نہ کرے بائیں آ جاتا ہوں۔ یعنی جس طرح پروانہ شمع کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے، یہ شمع رسالت کے پروانے صدیق اکبر نبی اسلام پر اس طرح قربان ہو رہے تھے، اور اس طرح انہوں نے نبی اسلام کا ساتھ نبھایا مکہ سے لے کے مدینہ تک۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی اسلام اپنے گھر سے چلنے لگے تو اللہ کے حبیب صلی کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں، مال تھا رکھا ہوا تھا قریش مکہ نے، تو نبی اسلام نے حضرت علی عنہ کو چنا، ان کو کہا کہ تم میرے بستر پہ آرام کرو اور یہ امانتیں لوگوں کے سپرد کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ چنانچہ اللہ نے لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے حضرت علی عنہ کو چنا، اور اللہ نے ابوبکر صدیق کو چنا، ابوبکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دینا۔ چنانچہ صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کو بحفاظت مکہ سے مدینہ پہنچایا۔ راستے میں ایک جگہ ایک خاتون تھی جس کے پاس بکریاں تھیں۔ جب وہاں پہنچے تو نبی علیہ السلام بھوک پیاس محسوس فرما رہے تھے، تو صدیق اکبر اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ بھائی کیا میں آپ کی بکریوں سے دودھ نکال سکتا ہوں؟ اس نے کہا میری بکریاں تو بوڑھی ہیں، یہ دودھ نہیں دیتی۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ بوڑھی ہیں یا نہیں یہ کوشچن نہیں ہے، تم اجازت دو، مالک کا ہو۔ اس نے کہا میری طرف سے اجازت ہے۔ صدیق اکبر ایک بکری کے نیچے بیٹھے اور اس کا دودھ نکالنا شروع کیا۔ اللہ کی شان کے بکری نے اتنا دودھ دیا کہ پورا کا پورا جگ ہی بھر گیا۔ تو صدیق اکبر نے اس جگ کو لے کے اس کے اوپر کپڑا ڈالا۔ طبیعت میں نظافت اتنی تھی کہ کوئی ذرہ مٹی کا ذرہ بھی اس دودھ میں نہ جائے، اور اس کو کور کر کے لائے اور نبی اسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کو بہت بھوک پیاس محسوس ہو رہی تھی، تو اللہ کے حبیب نے خوب سیر ہو کے دودھ پیا۔ جب خوب سیر ہو کے دودھ پیا تو صدیق اکبر اس بات پر فرماتے ہیں فشارب حتی رضیت، کہ نبی علیہ السلام نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ جس طرح بچہ فیڈر پورا پی لیتا ہے نا تو ماں کا دل خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے نے اچھا دودھ پی لیا، یہ محبت ہوتی ہے۔ تو صدیق اکبر کی محبت تھی، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ ایسی محبت تھی نبی علیہ السلام۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں، مگر دینے والا ہاتھ اوپر سمجھا جاتا ہے
اور لینے والا ہاتھ نیچے سمجھا جاتا ہے، تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے دینے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ ڈال دے وہ ابو بکر کے مال کو اپنے مال کی طرح سمجھ کے خرچ کر لیا کرے، مجھے دینا بھی نہ پڑے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کے مال کو اس طرح خرچ کرتے تھے جیسے کوئی اپنے ذاتی مال کو خرچ کیا۔ تو صدیق اکبر کا عشق بھی عجیب تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں تم اپنا مال پیش کرو، تو ابو بکر صدیق عمر لانو کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کافی مال تھا، میں نے یہ سوچا کہ آج سے ابو بکر سے میں بڑھ ہی جاؤں گا۔ چنانچہ میں گھر آیا اور گھر میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے رکھا اور دوسرا حصہ لا کے نبی السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑے عجیب انداز سے لکھا ہے، فرماتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ ابو بکر صدیق بھی تشریف لائے۔ نبی السلام نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ اے اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا وہ سارا لا کے آپ کے قدموں پہ ڈال دیا، پروانے کے لیے چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایسی محبت تھی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق لانو نے اپنا لباس جو تھا نا وہ بھی اتار کے اس مال میں رکھ لیا، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ خود ایک ٹاٹ کا لباس اوڑھ لیا۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تو اس وقت جبریل علیہ السلام ملنے کے لیے تشریف لائے، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نے بھی اسی طرح ٹاٹ کا لباس پہنا ہے جیسے ابو بکر صدیق کا لباس تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ابو بکر صدیق کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ عرش کے تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ بھی ابو بکر جیسا لباس پہنے۔ پھر بتایا کہ جی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہیں کہ انہوں نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجے۔ سبحان اللہ، کیا مقام پایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش سے سلام آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا ہے ابو بکر صدیق سے جا کے پوچھو کہ کیا اس حال میں بھی یہ مجھ سے خوش ہے؟ جب یہ پوچھا گیا ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق لانو تھے جو محبت میں اتنا آگے نکل گئے اور انہوں نے ایک معیار سیٹ کر دیا کہ عاشق ایسا ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر لانو وہ بھی نبی السلام سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک رات وہ رات کو مدینہ طیبہ میں گلی میں چکر لگا رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دروازے کے قریب سے جب میں گزرا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی عورت ہے اور وہ کوئی اشعار پڑھ رہی ہے، تو میں ذرا توجہ سے سننے لگا کہ اس کے اشعار سے کس بات کا پتہ چلتا ہے۔ وہ عورت بوڑھی عورت نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ چنانچہ وہ اشعار پڑھتی رہی اور آخری شعر اس نے یوں پڑھا کہ اے اللہ مجھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایک جگہ پر اکٹھے فرما دینا۔ یہ دعائیہ شعر تھا، آخری شعر جو تھا۔ عمر لان نے جب یہ شعر سنا تو وہ تڑپ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھی عورت نے پوچھا کہ پھر کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہنے لگے امیر المومنین عمر۔ اس نے کہا امیر المومنین کو مجھ بڑھیا سے کیا کام ہے؟ چنانچہ دروازہ کھولا، امیر المومنین اندر تشریف لائیے۔ عمر لانو اندر کمرے میں داخل ہو گئے۔ بڑھیا نے کہا جی آپ یہ چارپائی پر بیٹھ دیجیے۔ عمر لانو نے چارپائی پر نہیں بیٹھے، نیچے زمین پر گراؤنڈ پر بیٹھ گئے۔ تو بڑھیا نے کہا امیر المومنین آپ چارپائی پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ تو عمر لانو نے جواب دیا کہ میں آج ایک فریاد آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ اگر اس کو پورا کر دیں تو میں چارپائی پہ بیٹھ جاؤں گا، ورنہ میں نیچے زمین پر ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ میں آپ کی کیا فریاد پوری کر سکتی ہوں؟ اس وقت عمر لانو نے دل کا راز کھولا اور بتایا کہ آپ نے ابھی ابھی یہ شعر پڑھا ہے جس کے آخر پہ یہ تھا کہ اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دینا۔ میری ریکویسٹ یہ ہے اپنے اس شعر میں تھوڑی ترمیم کر لیں، چینج کر لیں اور اس شعر کو اس طرح سے پڑھیں
اے اللہ مجھے اور عمر بن الخطاب کو جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا فرما دے. یہ محبت تھی عمر لانو کی نبی اسلام کے ساتھ. سیدنا عثمان غنی لانو وہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے. چنانچہ ایک مرتبہ عثمان غنی لانو نے نبی اسلام کو اپنے گھر پہ دعوت دی اور پھر لینے کے لیے آئے. نبی اسلام جب اپنے گھر سے چلے تو عثمان غنی لانو نبی اسلام کے دونوں قدم کو دیکھتے رہے، مستقل دیکھتے رہے. سارے صحابہ حیران، آج عثمان کیا ہوا کہ بس نیچی نظر ہے اور قدموں کو ہی دیکھتے جا رہے ہیں. تو کسی نے نبی اسلام کی خدمت میں یہ بات کر دی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج عثمان غنی پر کیا کیفیت تھی. یہ پورا راستہ آپ کے قدمین کو ہی دیکھتے رہے. نبی اسلام نے پوچھا عثمان ایسے ہوا؟ جواب دیا جی ایسے ہوا. عثمان کیا ہوا؟ تو عثمان نے اللہ نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر میں وہ ہستی مہمان آئی ہے، میں نے دل میں نیت کی تھی آپ اپنے گھر سے نکل کر جب میرے گھر تک پہنچیں گے راستے میں جتنے قدم اٹھائیں گے میں اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گا. تو میں آپ کے قدموں کو گن رہا. محبت کا انداز دیکھیے. تو ابو بکر صدیق بھی عاشق ہیں، عمر لانو بھی عاشق ہیں، عثمان غنی بھی عاشق ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی عاشق ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک نظر آتا ہے. چنانچہ صحابہ کرام کی پوری جماعت نبی اسلام کی عاشق تھی، پوری جماعت. اللہ اکبر کبیرہ. ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جاناوار سٹیاں. یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا زنان مصر نے تو انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ نے تو اپنی جانیں ہی نثار کر دی تھی. پیار دی اخیر ویکھیو دے عاشقین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین. نبی علیہ السلام تو سارے جگ کے حسینوں سے بڑے حسین تھے. ان سے محبت کرنے والے بھی ایسے تھے، وہ بھی عشق کی انتہا کو پہنچے. ایسی محبت کی. چنانچہ مرد بھی محبت کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھیں، بچے بھی کرتے تھے، بوڑھے بھی کرتے تھے. مردوں کی محبت کے واقعات تو آپ کو میں نے سنا دیے. اب ایک عورت کی محبت کا واقعہ سن لیجیے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ احد کے میدان میں جب یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو یہ خبر مدینہ طیبہ بھی پہنچی. ایک انصار عورت تھی، انصاری عورت تھی، وہ کہنے لگی کہ جب تک میں اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں کروں گی میں نہیں مانوں گی. چنانچہ وہ سواری پہ سوار ہوئی اور جبل احد کی طرف چلی. جب قریب پہنچی تو ایک صحابی تھے، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ پھر مجھے ان کے بارے میں کوئی آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے تو انفارمیشن نہیں ہے، البتہ میں نے دیکھا کہ آپ کا جوان بیٹا فلاں جگہ شہید ہوا پڑا ہے. آپ ذرا غور کیجیے، جس ماں کو جوان بیٹے کی شہادت کا پتہ چلے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. مگر یہ عورت ٹس سے مس نہیں ہوتی اور آگے بڑھتی ہے. ایک دوسرے صحابی کو ملی اور اس سے یہی سوال پوچھ لیا ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا؟ اس نے کہا بھائی مجھے تو پتہ نہیں، البتہ میں نے تیرے بھائی کو فلاں جگہ شہید پڑے دیکھا. یہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، پھر آگے بڑھتی ہے. ایک تیسرے صحابی سے پوچھا ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں، البتہ میں نے تیرے خامد کو فلاں جگہ شہید دیکھا. آپ غور کیجئے، جس عورت کو جوان بیٹے کی شہادت کی خبر، بھائی کی خبر، خامد کی خبر ایک وقت میں ملے، اس کے اوپر غم کی کیا کیفیت ہوتی ہے. مگر یہ ایسی عورت تھی کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوئی ان باتوں سے. پھر آگے بڑھتی ہے اور ایک صحابی سے پوچھتی ہے کہ مجھے نبی اسلام کے بارے میں انفارم کریں. انہوں نے بتایا کہ نبی اسلام فلاں جگہ چٹان کے اوپر تشریف فرما ہے. یہ عورت وہاں پہنچی اور قریب آ کے سواری سے اتری اور نبی اسلام کی چادر کا ایک کونا پکڑ کے کہنے لگی کل مصیبت بعد محمد جلل. نبی اسلام کا چہرہ انور دیکھنے کے بعد میرے لیے سب مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہے. یعنی اتنی تو محبت تھی نا کہ جو بیٹے حامد بھائی کی محبت پر بھی غالب تھی، تو عورتوں کو بھی نبی اسلام سے ایسی محبت تھی. چنانچہ واقعہ ہے مشہور کہ نبی اسلام نے حکم فرمایا کہ سب اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کرو. اب مدینہ کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے. ایک گھر ایسا ہے جس میں ایک جوان عورت ہے اور اس کے پاس دودھ پیتا بچہ ہے.
اور اس کا خامد پہلے کسی موقع پہ شہید ہو گئے، گھر میں کوئی میل ممبر نہیں ہے، وہ اکیلی بیٹھی رو رہی ہے رو رہی ہے رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہے؟ کاش میرے گھر میں کوئی محرم مرد ہوتا، آج میں بھی اسے تیار کر کے بھیجتی نبی اسلام کی خدمت میں تو مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوتی. میرے گھر میں تو کوئی بڑا مرد نہیں ہے. چنانچہ جب خوب جی بھر کے اس نے آنسو بہائے تو اس نے اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اٹھی اور مسجد نبوی میں آ گئی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام تشریف فرما تھے، وہ قریب آئی اور اس نے آ کے اپنے بیٹے کو نبی اسلام کی گود میں ڈال دیا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے اس بیٹے کو آپ اللہ کے راستے کے لیے قبول فرما لیجیے. تو نبی اسلام نے فرمایا یہ دودھ پیتا بچہ کس کام آئے گا؟ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ دودھ پیتا بچہ کس کام آئے گا؟ تو وہ عورت جواب دیتی ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس مجاہد کے پاس ڈھال نہ ہو، جب وہ جائے گا اور دشمن تیر برسائیں گے تو وہ تیروں کو روکنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے، میرا بچہ دشمن کے تیروں کو روکنے کا کام تو کر سکتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ ان عورتوں کے دل میں نبی اسلام کے ساتھ کیسی محبت ہوگی. تو بڑوں کو بھی محبت تھی، چھوٹوں کو بھی محبت تھی. حتیٰ کہ جب غار ثور میں پہلے دن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا پیش کیا نبی اسلام کو، تو نبی اسلام نے کھانا کھا لیا، پھر اسماء اللہ واپس آ گئی. جب دوسرے دن کھانا لے کے آئیں تو نبی اسلام نے دیکھا کہ چہرے پہ غم بھی نظر آ رہا ہے، جیسے کوئی ڈپریشن میں بندہ ہوتا ہے، اور ماتھے پہ زخم کا نشان بھی ہے. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اسماء کیا ہوا؟ عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کل واپس جا رہی تھی مکہ مکرمہ داخل ہوئی تو ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا، اس نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا اسماء بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سچ بولا کہ مجھے پتہ ہے میرا باپ کہاں ہے. اس نے کہا جہاں تمہارا باپ ہوگا وہیں تمہارے نبی ہوں گے، مجھے بتاؤ کہاں ہے. میں نے کہا میں بتاؤں گی نہیں. جب میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی تو وہ بہت غصے ہونے لگا، کہنے لگا اسماء میں تجھے بہت ماروں گا. میں نے کہا کہ بس میں نہیں بتاؤں گی. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اچانک زور کا تھپڑ لگایا، میں نیچے گری، میرا سر نیچے چٹان میں لگا، اس سے خون آ گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے پھر مجھے بالوں سے پکڑ کے زور سے اٹھایا اور کہنے لگا اسماء میں تجھے جان سے مار دوں گا، تو مجھے بتا وہ کہاں ہے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے جواب میں کہا ابو بکر میری جان تو تیرے حوالے، میں محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں. ابو جہل میری جان تو تیرے حوالے، میں محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بچوں کو بھی محبت تھی، چھوٹی عمر کی بچیوں کو بھی محبت تھی، مردوں کو بھی تھی، عورتوں کو بھی تھی، بوڑھوں کو بھی تھی. حدیث مبارکہ میں نبی اسلام تشریف فرما ہوتے تھے، ایک بوڑھے صحابی آتے تھے اور خاموش آ کے مجلس میں بیٹھ جاتے تھے، اور جب مجلس ختم ہوتی تو چلے جاتے تھے. ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ آتے ہیں خاموش بیٹھے رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد ستاتی ہے تو میں آپ کے چہرے انور کا دیدار کرنے کے لیے آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں. لوگ علم کا سوال پوچھتے ہیں، آپ سے بات چیت کرتے ہیں، اور میں فقط بیٹھا ہوا چہرے انور کا دیدار کرتا رہتا ہوں، محبت سے چہرے کو دیکھتا ہوں. مجلس ختم ہوتی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. نبی اسلام نے فرمایا جس نے میرے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا. تو جتنے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے نبی اسلام کے عاشق صادق تھے. چنانچہ یہ عشق ایسا ہے کہ اللہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی محبت عطا فرما دے. چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے دعا فرما رہے تھے، اے اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا، میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا. چنانچہ نبی اسلام کے غلام تھے، ان کا نام تھا صوبان اللہ، انہوں نے یہ دعا سن لی. اب وہ حیران
کہ نبی اسلام یہ دعا کس کے لیے مانگ رہے ہیں. جب نبی اسلام نے دعا مانگ لی تو صوبان رضی اللہ عنہ قریب آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام بے دام ہیں, ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں, آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا. نبی اسلام نے فرمایا صوبان تمہاری محبت بھی بہت قیمتی ہے, تمہارا ایمان بھی بڑا قیمتی ہے, مگر تم نے قرآن کو اترتے دیکھا, جبریل السلام کو اترتے دیکھا, تم نے میرے چہرے کا دیدار کیا, تم نے یہ سب نعمتیں پائیں, تمہارا ایمان اس لیے مضبوط اور قوی ہے. اے صوبان کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو قیامت میں پیدا ہوں گے, وہ میرا چہرہ انور نہیں دیکھ سکیں گے, وہ صرف علماء سے میرے تذکرے سنیں گے اور تذکرے سن کے ان کو مجھ سے ایسی محبت ہو جائے گی. صوبان اگر ان کو اختیار دیا جاتا تو وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر بھی میرا دیدار کر سکتے تو وہ ایسا بھی کر گزرتے. میں ان لوگوں کی محبت میں دعا کر رہا ہوں اللہ ان چاہنے والوں سے مجھے جلدی ملا دینا. چنانچہ آج کے دور میں جس کے دل میں نبی اسلام کی سچی محبت ہے اس کے لیے نبی اسلام نے پہلے سے دعائیں فرمائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ محبت اس محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. یہ محبت بڑی نعمت ہے, ایسی محبت ہو کہ جب ہماری موت کا وقت آئے ملک الموت ہماری آنکھوں کو دیکھے تو اس میں حیا کا سرما, ہمارے اعضاء کو ٹٹولے تو سنت نبی سے ان کو سجا ہوا پائے, ہمارے دماغ کو ٹٹولے تو علم نبی سے بھرا ہوا پائے, ہمارے دل کو ٹٹولے تو عشق نبی سے بھرا ہوا پائے. ایسی محبت ہو کہ اس محبت میں ڈوب کر ہم اس دنیا سے جائیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے اندر زیارت کریں اور ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پائیں. چنانچہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. کہنے والے نے کہا وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی, وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی, تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی, تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند, تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی, دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی, نسل در نسل تیری ذات کے مقلود ہیں ہم, تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی. آپ خوش نصیب ہیں اس مکی اور مدنی کے جگہ کی مسجد کی زیارت کے لیے آپ صبح روانہ ہوں گے. اس سفر میں جتنا اللہ کی محبت نبی اسلام کی محبت دل میں لے کے جائیں یہ سفر آپ کا اتنا قیمتی بنے گا. چنانچہ پورے راستے میں آپ درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں, پورے راستے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گیا, مجھے 16 دن لگے اور میں نے 16 دن میں 16 قرآن پاک مکمل پڑھ لیے. تو آپ بھی اس سفر میں جتنا کچھ پڑھیں وہ سارا کا سارا وہاں جا کے نبی اسلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیں. یہ محبت کا دستور ہے کہ ہر آنے والا کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے. لوگ اپنے محبوب کے لیے کیا کیا چیزیں لے کے آتے ہیں, ہم اپنے محبوب کے لیے درود کا تحفہ لے کے جائیں تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا یہ تحفہ پسند آ جائے. تو اس لیے آپ کا یہ سفر مبارک ہو, لیکن اس سفر کو آپ محبت رسول کے ساتھ کریں تب جا کے اس کا فائدہ ہوگا. علامہ اقبال نے ایجاد کا سفر کیا تو نہیں تھا, لیکن تخیل میں انہوں نے اس سفر کے کچھ اشعار لکھے بہت عجیب. فرماتے ہیں سحر با نا کا گفتم نرم تر رو, کہ ایک سوار سواری پہ جا رہا تھا مدینہ طیبہ, اونٹنی پہ سوار تھا. سحری کا وقت ہوا تو اس نے اپنی اونٹنی سے کہا کہ ذرا آہستہ چل, کہ راکب خستہ و بیمار و پیر ہے, کہ تیرا جو سوار ہے نا وہ بوڑھا ہے, خستہ ہے, بیمار ہے اور بوڑھا ہے, کمزور ہے. تیرا سوار کمزور ہے اور تو اتنا تیز بھاگی جا رہی ہے. سحری کے وقت راکب نے اونٹنی سے کہا کہ ذرا نرم کر رہا, ذرا نرم چلو, کہ تمہارا سوار بوڑھا ہے, کمزور ہے اور بیمار ہے. قدم مستانہ زد چنداں کے گوئی, وہ کہتے ہیں کہ اونٹنی نے میری بات سن کے اپنا پاؤں مستانہ واروں کے زمین پہ مارا
اور کہنے لگی میں کیا کروں کہ ریگ ای صحرا حریرت بپایش ریگ ای صحرا حریرت، میں کیا کروں اس صحرا کی ریت میرے پاؤں کے نیچے ریشم کی طرح نرم ہے، خود بخود میرے پاؤں اٹھتے جا رہے ہیں مدینے کی طرف۔ تو واقعی یہ ایسا سفر ہے کہ جانوروں کے سفر قدم بھی تیز اٹھتے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف۔ اسی لیے بہت سارے مشائخ نے مدینہ طیبہ جانے کے لیے بہت سارا کلام لکھا، اور انہوں نے نبی اسلام کی محبت میں وہ کلام پڑھا۔ چنانچہ ایک نعت ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشا فقط، میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، جرم عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیرے در پر یہ حاضر گناہگار ہے، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیری رحمت کا اے شہید و جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے۔ تو ہم بھی اس سفر کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر کریں، تاکہ نبی اسلام کی رحمت للعالمین سے ہمیں بھی حصہ نصیب ہو جائے اور ہمارے بھی دل منور ہو جائیں وہاں جا کر۔ اس لیے مدینہ کو منورہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ جا کے ہمارے دل بھی منور ہو جائیں۔ مدینہ مطہرہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں جا کے مدینہ طیبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں حیات طیبہ عطا فرما دے۔ تو دل میں یہ محبت لے کے آپ نے اس سفر کو کرنا ہے اور اس طرح سے نبی اسلام کی خدمت میں وہاں حاضر ہونا ہے، اور وہاں جو وقت گزرے اس وقت میں آپ سے اپنے وقت کو عبادت میں گزارنا ہے۔ مسجد میں رہیں تو اعتکاف کے ساتھ رہیں، روزانہ صبح و شام نبی اسلام کی خدمت میں سلام کے لیے آگے جا کے پیش ہوں مواجہ شریف پہ، اور باقی وقت مسجد میں اعمال کرتے رہیں۔ کوشش کریں کہ وہاں کی جتنی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہوں، اور تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ واپسی سے پہلے اس کو نبی اسلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں۔ جب کوئی محبت کے ساتھ مدینہ طیبہ کا سفر کرتا ہے تو یہ سفر اس کے لیے دامن بھرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سفر کو بار بار زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے سفر کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عشق کامل عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
دعا کر لیجیے. سبحان ربی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ فرما. اے کریم آقا، ہم نے جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ، ہمارے سفر کو وسیلہ ظفر بنا، ہمارے اس حج کو حج مبرور بنا، اس حج کو حج مقبول بنا. اے اللہ، اس حج کے دوران جو دعائیں جہاں کہیں بھی مانگی، ہماری سب دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اے کریم آقا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، حاجی جب حج کرتا ہے تو اس طرح سے گھر لوٹتا ہے کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے وہ بچہ جس کو ماں نے جنم دیا ہو. اے اللہ، ہمیں بھی گناہوں سے ایسا پاک فرما دیجیے. اے کریم آقا، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے. اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، ہم نے یہ سفر آپ کی محبت میں کیا ہے، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے. اے اللہ، آپ کی محبت دل میں ہوگی تو زندگی کا مزہ ہے. اے اللہ، اپنی محبت دلوں میں عطا فرما دیجیے اور ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ، اپنے قرب حاصل ہونے کے بعد دوری سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اللہ ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. اے اللہ، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو. جب ہم تم دونوں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں. اے مالک، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے. اللہ نے دنیا کے فقیروں کو دیکھا ہے، اونچا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے ہم یہاں سے خالی نہیں جائیں گے. اے اللہ، آپ کا دروازہ کائنات کا سب سے اونچا دروازہ ہے، ہم بھی دل میں یقین لیے بیٹھے ہیں ہم یہاں سے خالی نہیں جائیں گے. اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، ہماری نیک مرادوں کو پورا کر دیجیے. اے اللہ، کپڑا میلا ہو جاتا ہے، دھلنے کے لیے دھوبی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. اللہ، ہم نے اپنے میلے دلوں کو آپ کے پاس دھلوانے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. اے اللہ، ہمیں تزکیہ قلب عطا فرما، تزکیہ نفس عطا فرما، ہم پر رحمت کی نظر فرما. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ، ہم پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ، جو روٹی مانگنے والا سائل ہوتا ہے، ایک در سے نہ ملے وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ، مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی دروازہ ہے اور ہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو اس دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہ بھی بد نصیب ہوتا ہے. اے اللہ، ہمارے ہاتھ پر رحمت کی نظر فرما دیجیے. بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہماری جھولیوں کو بھرپور فرمائیے. اے اللہ، ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، آپ ہی کا دروازہ ہے. اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ، اس جگہ پر ہماری جو حاجات ہیں سب حاجات کو پورا فرما دیجیے، ہمارے سفر کو وسیلہ ظفر بنا دیجیے. اے اللہ، دور مستورات بھی بیٹھی آمین کہہ رہی ہیں، ان کے دلوں کی نیک مرادوں کو بھی پورا کر دیجیے. اللہ، ہم نے دیکھا ہے کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں، لوگ تو دنیا دار قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں،
اے اللہ یہ آپ کی بندیاں اپنے گھروں سے چل کے یہاں حاضر ہیں، آپ کی خدمت میں پیش ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کے حالت کو آپ جانتے ہیں، اے اللہ یہ اپنے دل کے غم کس کے سامنے کھولیں، کس کو اپنے ٹکڑے سنائے، آپ کی سینوں کے بھید جاننے والے ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان کی نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے، جو شادی شدہ ہیں ان کو خامد و بچوں کی خوشیاں عطا فرما دیجئے، جو جوان العمر ہیں اللہ ان کو نیک دیندار قدردان جوڑ عطا فرما دیجئے، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرمائیے، جو پڑھنے والی بچیاں ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما دیجئے، اے کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ اس گروپ کے احباب نے اور حضرت نے جس محبت کے ساتھ بلایا اس کے بدلے انہیں اپنی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ ان کے مدینہ طیبہ کے سفر کو آسان فرما، عافیت والا بنا اور وہاں سے خوشیوں کے ساتھ کامیابیوں کے ساتھ اللہ ان کو بخیریت اپنے وطن واپس لوٹا، اے اللہ آپ نے جیسے اس سفر کی توفیق عطا فرمائی زندگی میں بار بار یہ توفیقیں عطا فرما، اے اللہ جو محبت کی نظر آپ نے بشر حافی پہ ڈالی اور ان کو اپنی محبت کا جام پلایا، اے اللہ وہ محبت کی ایک نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے، جو محبت کی نظر آپ نے فضیل بن عیاض پر ڈالی، ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا، اللہ ایک محبت کی نظر ایسی ہم پر بھی ڈال دیجئے، اے اللہ جو آپ نے اپنے درد محبت رومی اور جامی کو عطا کیا وہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، میرے مولا ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، جیسا آپ پسند کرتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ماں باپ کو دیکھا ہے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمنائیں پوری کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اے اللہ ایک تمنا ہماری بھی ہے، اپنی رحمت سے اس کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ وہ چھوٹی سی تمنا یہ ہے جب موت کا وقت آئے اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں موت عطا کر دینا، اے اللہ جب بھی موت کا وقت آئے پہلے راضی ہو جانا، اے کریم آقا پہلے ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں موت عطا کرنا، اے اللہ ہمارے سفر کو وسیلہ ظفر بنا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ پوری امت اس وقت پریشان ہے، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم آقا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی، تو حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر سے اس عورت کے سر کو ڈھانپ لیا تھا، اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے اللہ امت پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، عزت رفتہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اپنے محبوب کی امت پر رحمت کی نظر فرما اور ان کی مدد فرما، کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا، اے اللہ آپ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا، فرمایا فقولا لہ قولا لینا، تم دونوں جاؤ اور اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا آپ اگر اس کے ساتھ بھی نرمی کا حکم فرما رہے ہیں، اے اللہ یہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب سجدے میں سر رکھ کے روزانہ سبحان ربی الاعلی کا گواہی دیتے ہیں، اے اللہ آپ ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ نرمی کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں پہ پکڑ نہ فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان سن لیں، جتنے بھی مہمان باہر سے آئے ہیں سبھی سے درخواست ہے کہ کھانا کھا کر جائیں، ذرا اپنی جگہ رہیں، انشاءاللہ سب کو کھانا سرو کیا جائے گا انشاءاللہ۔